السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام ہے محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی اسٹڈی آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دو باتیں بہت ضروری بتانے والا ہوں۔ ایک یہ کہ قرآن شریف کو کیسے بخشواتے ہیں، یعنی بخشوانے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہمارے رشتہ دار میں جب ہم دنیا کی زندگی گزارتے ہیں تو ایک نہ ایک دن ہماری موت آ جاتی ہے اور اس دنیا سے ہم رخصت ہو کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب جو بندہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے، وہ یہ آس لگاتا ہے، یہ امید کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا رشتہ دار ہمارے لیے قرآن کریم پڑھے، ہمارے لیے کوئی اچھا کام کرے، ہمارے لیے کوئی بہت اچھی چیز کرے تاکہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے اور اس کو جنت میں جانا آسان ہو جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہی چیز کے اوپر چرچا کرنے والا ہوں۔ تو دوستو، اگر آپ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی سورت آپ کو یاد ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی قرآن کریم کو کیسے بخشوانا ہے، کس طرح بخشوانا ہے، کیسا اجر عظیم پہنچتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی سورت آپ تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی سورت ہو، قل هو اللہ احد ہو یا آیت الکرسی ہو یا قل اعوذ برب الفلق ہو، قل اعوذ برب الناس ہو یا قل یا ایھا الکافرون ہو، جتنی بھی چھوٹی چھوٹی سورت اگر آپ کو یاد ہے یا بڑی سورت بھی یاد ہے، آپ کو بخشوانا کیسے ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے ایک سورت پڑھ لیا، یا پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے یہ نیت کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو قرآن کریم میں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب ہمارے اس بھائی کو پہنچا دے، تو اس نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس پورے قرآن کریم کا ثواب اس میت کو پہنچا دیں گے، اس مرحوم کو پہنچا دیں گے جس کی آپ نے نیت کی ہے۔ سمجھ میں آیا نا یہ بات آپ کو؟ یعنی چاہے آپ کوئی بھی ہو، یعنی آپ کو پڑھنا اگر آ رہا ہے، کچھ حرف پڑھ لیتے ہیں، سمجھ کر کے پڑھ لیتے ہیں، یا قرآن کریم کو کچھ سورت آپ کو یاد ہے، 4-5 سورت یاد ہے، اسی کو 4-5 بار پڑھ لیں گے آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورا قرآن کریم کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس قرآن کریم کا ثواب آپ ایسے مانگ سکتے ہیں، مثال کے طور پر جتنا بھی اللہ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے والد صاحب کو عطا فرما، والدہ صاحب کو عطا فرما، کسی کے بارے میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اگر نیت کر لیں گے اور اس کے بعد آپ بھول بھی گئے تب بھی اللہ پاک اس قرآن کریم کا ثواب اس میت تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسری چیز آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، میں نے پچھلی ویڈیو آپ کو قل هو اللہ احد کے بارے میں بتایا، یعنی قل هو اللہ احد کو کیسے پڑھنا ہے، یعنی اس کو 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی پورا قرآن کریم کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جب ثواب عطا فرمائیں گے تو آپ کسی بھی میت کے لیے، کسی بھی مرحوم کے لیے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، قرآن خوانی کر سکتے ہیں، آپ اس میں دعا کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہی کہنا پڑے کہ بھائی پورا کا پورا جو دعا کرتے ہیں مغفرت عطا فرما، اس تک ثواب عطا فرما، یہ پوری بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ نے اگر نیت کر لیا ہے تو نیت سے ہی اللہ تبارک و تعالی اس کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار صرف نیت کے اوپر ہے۔ میں نے روزہ تو رکھ لیا لیکن میرا نیت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کا، تو میری نماز کیسے ہوگی، میرا روزہ کیسا ہوگا؟ یعنی نیت اصل چیز ہے۔ وضو آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ نیت نہیں کر رہے ہیں تو وہ کام آپ کا ڈھنگ سے نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح مجھے لگ رہا ہے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اور کوئی بھی کوشچن ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے، کوئی بھی کوئری ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کرتا رہوں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے بہن بھائی تک شیئر کریں، اپنے ماں باپ تک شیئر کریں، اپنے بھائی تک شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس چیز کو سن کر کے، اس چیز کو سمجھ کر کے اپنے آپ گھر کے اندر بھی دعا کر سکتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اور اپنے بہن بھائی کے لیے مدد کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔